السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم اندیکھا اقتباس کا حصہ 2 یعنی پارٹ 2 کو دیکھیں گے اور اس کو مکمل طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اندیکھا اقتباس نثری ہو یا شعری، اس کو 300 سے 350 الفاظ تک لکھنا ہوتا ہے۔ پارٹ 1 میں ہم سوال، اس کی سمجھ، اشاروں کے بارے میں، نثری اور شعری اقتباس میں فرق کیا ہوتا ہے، کن کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کو دیکھا ہم نے۔ پارٹ 2 میں ہم یہاں پہ حتمی منصوبہ بندی کریں گے کہ 45 منٹ اگر ہم اس کو دیں تو ہمیں کتنا کتنا وقت کس کس چیز کے لیے درکار ہوگا۔ تو جناب، سب سے پہلے 10 منٹ غور و فکر کو دیجیے، اچھی طرح سے اقتباس کو غور سے پڑھیں اور مجموعی تاثر کو سمجھیں۔ اس کے بعد اگلے 5 منٹ اشارات کی نشاندہی کر لیجئے، سوالات اور اشارات کو ہائی لائٹ کریں اور خاکہ سا بنا لیں۔ پینسل سے آپ ایک سائڈ پہ بنا سکتے ہیں۔ اگلے 25 منٹ آپ نے جواب تحریر کرنا ہے، یعنی کہ یہ مین وقت ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنا جواب لکھنا ہے، جو 300 سے 350 الفاظ پر مشتمل ہوگا۔ آپ کا باربط ہونا، تحریر کا اچھی زبان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آخری 5 منٹ اس کے نظر ثانی کے لیے ضرور رکھیے، جس میں آپ نے نہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے نکات سارے لکھے، بلکہ املا، اس میں گرامر اور مرکب جملوں کو بھی اچھی طرح سے اس کی بھی آپ نے جانچ کرنی ہے۔ یہاں پر لکھنے سے پہلے ایک دو چیزوں کے اوپر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جن کا مطلب ہم نہیں جانتے۔ ہم نے اس کے لفظی ہر لفظ کا ترجمہ کرنے کی بجائے یا اس کا معنی جاننے کی بجائے ہم نے مجموعی تاثر کو دیکھنا ہوتا ہے۔ مجموعی تاثر یعنی متن کا بنیادی پیغام اور مقصد سمجھنا ہی اصل ہدف ہوتا ہے آپ کا۔ متن کو اس کی پوری روح کے ساتھ محسوس کریں، اور اگر کسی ایک سوال پہ اٹک بھی جاتے ہیں تو اس کے لفظ پر لفظ معنی کو تلاش کرنے میں اپنا وقت نہ گزاریں، بلکہ مین جو اس کا میننگ ہے اس پر ہی اس کے مطابق ہی لکھیے۔ اندیکھا اقتباس میں اشارات کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے متن کو دیکھتے ہوئے اشارہ نمبر 1، اشارہ نمبر 2 اور اشارہ نمبر 3 سے متعلق تمام جتنا بھی عبارت من سے متعلق مواد ہے، جو کچھ بھی نکات دیے ہوئے ہیں، ان کو آپ مختلف رنگوں سے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کمرہ امتحان میں ہیں تو پھر آپ پینسل سے 1 2 3 کر کے ان کو الگ الگ کر لیجئے۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ ہر اشارے کے لیے آپ الگ پیراگراف بنائیں۔ یہ اصول آپ کی اندیکھا اقتباس سے متعلق ویڈیو یعنی پارٹ 1 والی ویڈیو میں بھی بہترین انداز سے سمجھایا ہوا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اشاروں کے مطابق پیراگرافنگ کرنی ہے۔ آئیے اب بہترین پیراگراف کو سمجھتے ہیں کہ بہترین پیراگراف کس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ ویسے تو ہم نے 4 یا 5 پیراگراف لکھنے ہیں، لیکن ہر پیراگراف جو ہے اس کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے، ان کے کیا سٹیپس ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پیراگراف کا آغاز ہم نے ممتحن کے دیے گئے اشارے سے ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے وضاحت کرنی ہے، اور وضاحت میں اپنی تنقیدی سوچ شامل کرنی ہے، فکری نقطہ یا فنی نقطہ شامل کرنا ہے کہ مصنف یہ کہنا چاہ رہا ہے، یہ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ اسی طرح سے اس بات کو زور دینے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے ہم نے متن سے ہی کوئی حوالہ اٹھا کے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حوالے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو وہ اٹھا کے اس میں شامل کر دینا ہے، اور پھر آخر میں پیراگراف کے اپنی بات کا نتیجہ جو ہے اس کا مرکزی خیال سے جوڑتے ہوئے اس کو مکمل کر لینا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ حوالوں کا درست استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ کم از کم 2 سے 3، بلکہ 3 سے 4 بھی ہو سکتے ہیں، 2 نہ لکھیں۔ حوالے آپ نے ضرور لکھنے ہیں، اور ان کو کس طرح سے لکھنا ہے، ان کو جملوں اور پیراگراف میں کس طرح سے شامل کرنا ہے، اس کو اب ہم سمجھتے ہیں۔ اکثر طالب علم کیا کرتے ہیں کہ اپنے جملوں کے اندر ہی حوالہ سمجھ کے پورا کا پورا پیراگراف ہی اٹھا کے لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ طریقہ غلط ہوتا ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں، جس پر آپ زور دے رہے ہیں، جو نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، اس سے متعلق کوئی بھی ایسی بات جو ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اہم ہے، وہ مصنف ہی کی جو رائٹنگ ہے، مصنف ہی نے جو لکھا ہے، اس میں سے آپ اٹھائیں گے اور انورٹڈ کاماز میں اس کو لکھ دیں گے، اور تھوڑا سا پرومیننٹ کر کے لکھیں، الگ کر کے لکھیں، نئی سطر میں لکھیں، جیسے کہ
یہاں پر دیا ہوا ہے کہ انورٹڈ کاماز میں بات جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ اپنے جملوں میں اس کا مطلب نہیں بیان آپ نے کرنا، بلکہ جس طرح سے ہے ویسے ہی آپ نے اس کو لکھ دینا ہے۔ وہی آپ کا جو نقطہ ہے وہی آپ کا حوالہ درست تسلیم کیا جائے گا۔ حوالوں کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں زبان و بیان پر، کیونکہ زبان و بیان ایک اہم چیز ہے آپ کی اندیکھا اقتباس کی۔ آپ سلیبس اے پڑھ رہے ہیں تو زبان دانی تو آپ کو آنی چاہیے۔ تو اعلیٰ نمبروں کے لیے مرکب جملوں کا ہونا یعنی کمپلیکس سینٹینس کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کا ایگزامینر ممتحن چاہتا ہے کہ آپ بہت اچھا لکھیں، اچھے الفاظ کا استعمال کریں۔ تو اس کے لیے آپ کو وہ الفاظ جو کہ کنیکشن پیدا کرتے ہیں، کنیکٹر ہوتے ہیں، وہ کون سے ہوتے ہیں اس کو اپنی تحریر میں شامل کریں۔ اس سے آپ کی تحریر میں روانی پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جیسے کہ لہٰذا، چنانچہ، حالانکہ، اس کے باوجود، اس کے برعکس، اور بھی بہت سے ایسے الفاظ جس سے کہ آپ کا جملہ جو ہوتا ہے سادہ سے کمپلیکسڈ ہو جاتا ہے۔ اکثر طالب علم تمام سوال کا جواب درست لکھنے کے باوجود بھی چند غلطیاں کر لیتے ہیں۔ آخر میں ذرا ان کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ وہ کون سی غلطیاں ہوتی ہیں جو بعض اوقات اکثر طالب علم کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، حوالہ نہ دینا۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے متن سے مثالیں یا اشعار نہیں درج کیے جاتے۔ نمبر 2، خلاصہ لکھ دینا، تجزیہ نہ کرنا۔ متن کے اسلوب اور چھپے معنی کی بجائے صرف کہانی کو ہی مختصراً دہرا دیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے جواب دے دیا، غلط ہوتا ہے۔ ہم نے اس کا ناقدانہ جائزہ لینا ہوتا ہے، تجزیہ کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 3، اشاروں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اشارے تو اس سوال کی جان ہوتے ہیں۔ تینوں جو آپ کے اشارے ہیں ان کے لیے الگ الگ پیراگراف ضرور بنائیں۔ آئیے اب سوال کے جواب کو دیکھتے ہوئے آخری حصے کو دیکھتے ہیں کہ وہ، کیونکہ آخری حصہ بھی بہت ضروری ہے۔ آخری حصہ کیا ہے؟ وہ ہے جانچ پڑتال۔ آپ چیک کریں کہ کیا آپ نے سوال کا جواب 300 سے 350 الفاظ کی حد کا خیال رکھا ہے اس میں؟ کیا آپ نے تینوں اشاروں کے پرومپٹ کو الگ الگ پیراگراف میں بیان کیا ہے؟ کیا آپ نے مصنف کے پیغام اور اس کے اسلوب کا تنقیدی تجزیہ پیش کیا ہے؟ یہی سب سے اہم ہے۔ یہ جو تیسرا نقطہ ہے سب سے اہم ہے۔ کیا آپ نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے متن سے کم از کم 3 حوالے لکھے ہیں؟ کیا آپ نے روانی کے لیے مرکب جملوں کا استعمال کیا ہے؟ اگر یہ سب کیا ہے تو بہترین ہے، اور اگر نہیں کیا تو نظر ثانی کرتے ہوئے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ عزیز طلباء، یہاں پر آپ کا اندیکھے اقتباس کا طریقہ کار مکمل ہوتا ہے۔ یقیناً آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کہیں بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور اگر آپ مزید کچھ اس سے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو پہلے کمنٹ میں اس سے متعلق ایک فارم ہے، اس کو فل کریں تاکہ ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے اور آپ کی جتنی بھی ایسے سوالات ہیں ان کا تسلی بخش جواب دے سکے۔ شکریہ۔ اردو او لیولز کے تمام نصاب کو سمجھنے کے لیے، پرچوں کو کس طرح سے حل کیا جاتا ہے، اس کے متعلق معلومات کے لیے، مشق کے لیے خزانہ اردو کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا سب سے پہلے آپ کو پتہ چلے۔ تب اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے، جلد حاضر ہوں گی۔ خدا حافظ۔